अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। नाजरीन, इस सिलसिले की एक नई वीडियो है जिसमें आपको बताया था कि हर वीडियो से कोई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो नाजरीन, आज की वीडियो इस बारे में है। अपने आप को माली तौर पर और इमोशनली, फिज़िकली तौर पर, मेंटली तौर पर भी 2026 में मुश्किल हालात के लिए तैयार रखें। जो ख़बरें मैं सुन रहा हूँ 2026 के हवाले से, वो इतनी अच्छी नहीं हैं, स्पेशली फाइनेंशली। मार्केट्स, बहुत लोग कह रहे हैं कि क्रैश करेंगी, इंक्लूडिंग हाउसिंग मार्केट, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, और बहुत सी इकोनॉमीज़ में टर्मोइल आने का अंदेशा है। मतलब ये कि अभी तक जो एक इक्विलिब्रियम बन चुका था, एक बैलेंस क्रिएट हो चुका था, एक जो तवाज़ुन बरकरार था सोने और डॉलर को लेकर, वो बहुत हद तक छिड़ जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे पहले 2008 में देखा गया था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। जब ये क्राइसिस आता है तो दुनिया भर में ही इसके असरात को महसूस किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सोने, स्टॉक्स, क्रिप्टो की बात की जा रही है तो सिर्फ अमीर लोगों को ही बहुत बड़ा धचका लगेगा, बल्कि इसके असरात आम आदमी तक भी आते हैं। यहाँ तक कि वो नौकरी पेशा तबका जो सुबह काम पर जाता है, शाम को आता है और लकी बंधी तनख्वाह में अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश करता है, उसको भी इसका इम्पैक्ट होता है। और ये चीज़ हम सोच रहे थे कि होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये अभी से शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि कैसे सोना दुनिया भर में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया है, और कैनेडियन डॉलर्स में फॉर इट टू रीच $5,000 an ounce वाज अ वेरी वेरी बिग शिफ्ट और माइलस्टोन। लेकिन ये 5,000 पर नहीं रुका, बल्कि ये 6,000 को टच कर गया विद इन 2 मंथ्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात है, क्योंकि सोना जब इतने कम अरसे में इतना ऊपर चला जाए तो बैक एंड पर बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत सी इकोनॉमीज़ चेंज हो रही होती हैं। 6,000 से थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये बाउंस बैक हुआ है और तकरीबन 5,500 के आसपास है अभी अनाउंस। लेकिन ये टेम्पररी पुल बैक है और ये वापस ऊपर जाएगा। वो लोग जिन्होंने अपने पास कैश रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आप मुश्किल हालात के लिए तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ मेजर चीज़ें ख़रीदनी है, शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आपको चाहिए होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फर्नीचर है या कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो लाख 1.5 लाख की अभी मिल रही है, तो वो आप के पास पैसे अगर हैं तो फ़ौरन से पहले ले लें और इस डिसीजन को पोस्टपोन ना करें, क्योंकि जितना आप इसमें देर करेंगे उतना ये चीज़ें आपको महंगे दामों ख़रीदनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि पैसे को अपने पास कोशिश करें कि कैश की सूरत में बहुत ही कम हो, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी डीवैल्यू होता है और पेपर करेंसी यानी फ़ियाट करेंसी की कोई अहमियत नहीं रहती वक्त के साथ। अगर तो आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, क्योंकि घर तो हर बंदे को चाहिए ही होता है, तो बहुत छान-बीन कर, देख-भाल कर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस मार्केट में बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं और बहुत हेरा-फेरी करने वाले लोग बैठे हुए हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो असल ज़र से भी जाते हैं। वैसे भी रियल एस्टेट ऐसी मार्केट है जिसमें लोगों को आम तौर पर तजर्बा नहीं होता, क्योंकि इट्स नॉट एवरी डे और एवरी अदर डे दैट वी बाय प्लॉट्स और होम्स। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दफ़ा करने वाला काम होता है, तो लोगों का इतना ध्यान नहीं होता इस तरफ। जब ज़रूरत पड़ती है या जब कभी पैसे इकट्ठे होते हैं, तभी एक सरसरी सी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर देते हैं। आम तौर पे लोग ये करते हैं कि अगर किसी पर उनको भरोसा होता है तो उसके मुँह के पीछे या उसकी बात के पीछे किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई आपका दोस्त नहीं है। अगर आपने खुद अपनी रिसर्च नहीं की हुई, अपना होमवर्क नहीं किया हुआ,
تو یو آر ویری ولنریبل ٹو لاسز، اور کسی بھی مگر مچھ کے لیے آپ بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہوں گے، بلکہ سویٹ ڈش کی طرح سے ہوں گے۔ اس لیے اس مارکیٹ میں تو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں، اپنی طرف سے پوری ریسرچ کریں، اور یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس جگہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ ایک اپرووڈ سوسائٹی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خریدتے وقت کن پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے، کیا ڈاکیومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، پوری ریسرچ کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ بالکل بچت نہیں ہو رہی لیکن آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت لوگوں سے آپ پھر بھی بہتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس اگر اکٹھا ہوا ہے تو بھی وہ اکٹھا ہوا ان کو نصیب نہیں ہونا، کیونکہ اتنی وولٹائل ہے مارکیٹ، اور کسی بھی جگہ اگر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو فیوچر ان کا اس رسپیکٹ سے سیکیور ہے یا نہیں، کچھ یقین سے کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ لے کر رکھیں، اگر اس کے بعد کوئی سرپلس پیسے بچ جاتے ہیں زکوٰۃ صدقہ دینے کے بھی بعد، تو پھر آپ انویسٹ کرنے کا سوچیں۔ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے تو بالکل اس میں آپ کو فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضول خرچی سے مراد ہے 1.5-2 لاکھ روپے کا میک اپ، 6-7 لاکھ روپے کا دلہن کا جوڑا، اور 1-1.5 لاکھ کی دولہے کی شیروانی، 1 لاکھ روپے کا فوٹو سیشن، اور 15 لاکھ روپے کا وینیو اور کھانا وغیرہ۔ کم سے کم پیسے خرچ کریں، ضرورت کے لوگوں کو بلائیں، دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت سرپلس پیسہ ہے تو وہی نو بیاہتا جوڑے کو کیش دے دیں، تاکہ وہ اپنی زندگی تھوڑا فائنینشلی اسٹرانگ ہو کر شروع کر سکیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر دکھاوا کر کر کے شادی کرتے ہیں، اتنا ہی ایک نیگیٹو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل کی جوان نسل تو اتنی شارٹ ٹیمپرڈ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی شادی چلنی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے اپنے بچوں کو شادی کا مطلب سمجھائیں۔ I've touched upon a few random topics on this video۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاپکس میں نے چھیڑے ہیں نا، یہ وہ ٹاپکس ہیں جو لوگوں کی پوری زندگی کے سب سے بڑے لینڈ مارکس ہوتے ہیں، یا ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، یا ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کی زندگی یا تو بن جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے، اور ایک دفعہ اگر بگڑ جائے تو نقصان کی بھرپائی کئی دہائیوں میں ہوتی ہے۔ خود ہی دیکھیں، روزمرہ روٹین میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی نہ ہو۔ کہیں ہم خرچ کرتے ہیں تو دیکھ بھال کے خرچ کرتے ہیں، پرائس میچ کر کے، پرائس انالیسس کر کے، یہ یقین کر کے خرچ کرتے ہیں کہ وی آر گیٹنگ ویلیو فار ایوری روپی اور ڈالر وی آر اسپینڈنگ۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں جیسے انویسٹمنٹس یا شادی، ان میں لوگوں کی جو پرکھنے کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ بہت ہی ان انفارمڈ اور نائیو قسم کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں بہت ہی بھاری نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اسپاؤس سلیکٹ کرتے وقت اس کی ظاہری اپیئرنس پر پوری توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، اور اس بارے میں دھیان ہی نہیں ہوتا کہ ایز اے پرسن وہ بندہ یا بندی کیسا ہے، اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی، صبر، تحمل اور اچھی عادات کس حد تک ہیں، اس کا بالکل سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جہاں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جگہ کیسی ہے، اس کا پاسٹ پروفائل کیا رہا ہے، فیوچر میں کیا پراسپیکٹس ہیں، بہت ہی لمیٹڈ لوگوں کی ریسرچ ہوتی ہے، اور لوگ اتنا بڑا پیسہ وہاں پر انویسٹ کر دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کرپٹو میں اپنا پیسہ لوز کیا ہے، ان کو سینس ہی نہیں تھی کہ اس میں کتنا انتظار کرنا ہوتا ہے، کون سا صحیح وقت ہوتا ہے خریدنے کا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنے بہت سارے پیسے چاندی میں انویسٹ کر دیے، کیونکہ اس نے یہ سنا لوگوں سے کہ آج کی چاندی کل کا سونا، سونا تو اب خریدا ہی نہیں جا سکتا، بہت ہی آؤٹ آف ریچ ہو گیا ہے، تو آج اگر چاندی خریدتے ہیں تو یہ ایسی اسمارٹ موو ہے جیسے آج سے 20 سال پہلے کسی نے سونا لے لیا ہو۔ تو اس کے پاس زیادہ ہولڈ کرنے کے لیے وقت بھی نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ 6 منتھس کے اندر اندر اس کو اس میں سے پروفٹ ملے، تو نقصان کے ساتھ اس میں سے باہر نکلا ہے۔ تو ایسی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کی رسک ایپیٹائٹ کتنی ہے، آپ کتنی دیر تک انویسٹڈ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو ضرورت پڑیں گے بیچ میں یا نہیں، اور اگر پڑیں گے تو آپ کے پاس پلان بی کیا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی دیکھا دیکھی
انویسٹ کر کے پیپل آر جسٹ شوٹنگ ایروز ان دا ڈارک اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اپنا ہوم ورک کریں, ریسرچ کریں, اپنا نالج انکریز کریں, انفارمیشن انکریز کریں. یہ وہ دور ہے کہ انفارمیشن کے سورسز بہت زیادہ ہیں, لیکن اف یو ول ناٹ ہیلپ یور سیلف, کوئی باہر سے آ کر آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرے گا. اور جو آج کے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتا, وہ بہت ہی بیوقوف بندہ ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ.